السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں ایک اہم موضوع کو لے کر آپ کے روبرو ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ چند سالوں سے آئے دن اخبارات میں یہ خبریں پڑھنے اور سننے میں مسلسل آ رہی ہیں کہ فلاں لڑکی اپنے ایک شناسہ کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی، فلاں لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ اسکول سے بھاگ نکلی۔ بلکہ معاملہ اب تو اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ مسلم لڑکیاں اپنے غیر مسلم عاشق یا دوست کے ساتھ نکل جا رہی ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں سے یہ روح فرسا خبریں مسلسل آ رہی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں اور اپنا دین و ایمان اور ضمیر و حیا بیچ کر اپنے خاندان اور اپنے سماج اور معاشرے پر بدنامی کا داغ لگا رہی ہیں۔ اس طرح کے اکا دکا واقعات پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں، لیکن ادھر چند برسوں سے آئے دن ایسی لڑکیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو بے حیائی کے راستے پر بڑھتے ہوئے ارتداد تک پہنچ رہی ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا کی سروے رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں 40,000 سے زائد مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی رچائی ہے، اور اس میں روز بروز تیزی کے ساتھ اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اور اس سے بھی کربناک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ حیدرآباد کی ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، اچھی شکل و صورت کی مالک، دولت مند باپ کی 24 سالہ بیٹی ایک بوچی ذات کے 40 سالہ ہندو سے معاشقہ کے بعد شادی کر لیتی ہے، اور جب اس شادی کو رسمی شکل دینے کی بات آئی تو اس تقریب میں اس لڑکی کا نام نہاد مسلم باپ اپنے 50 سے زائد رشتہ داروں کے ساتھ بڑی گرم جوشی سے شرکت کرتا ہے۔ اس قسم کی خبریں جو آئے دن اخبارات کی زینت بن رہی ہیں، یہ اس امر کی عکاسی کر رہی ہیں کہ موجودہ دور میں مسلمان نہ صرف اپنا دین و اخلاق بلکہ اپنا تشخص بھی کھوتا جا رہا ہے۔ ان واقعات سے مسلمان، خصوصاً نوجوان اور خاص طور پر دیندار نوجوان، گہرے قلق و اضطراب کے شکار نظر آ رہے ہیں۔ بہت سے قومی غیرت رکھنے والے کالم نویس اخبارات میں اپنے رنج و الم اور غم و غصہ کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ کوئی اسے RSS کی سازش کا نام دیتا ہے تو کوئی لڑکی کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، اور کچھ لوگ شادی بیاہ سے متعلق معاشرے میں پائی جانے والی غیر ضروری رسم و رواج کو بیماری کا اصل سبب بتلاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ RSS کا ایجنٹ ان لڑکیوں تک کیسے پہنچا؟ ان لڑکیوں نے ایسا باغیانہ قدم کیوں اٹھایا اور ایسے ظالمانہ رسم و رواج کو معاشرے نے وجوب کی حیثیت کیوں دی؟ دانستہ یا نادانستہ سارے لوگ ان وجوہات سے چشم پوشی کرتے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اگر کوئی اس طرف توجہ دیتا بھی ہے تو اسے دبے الفاظ میں اس کا ذکر کیوں کرنا پڑتا ہے؟ ان واقعات کے تدارک کے لیے ضروری ہے کہ قوم کے غیور اور دانشور حضرات اصل وجہ کو تلاش کریں، RSS کے بجائے حقیقی مجرم کون ہے اس کی نشاندہی کریں، اور لڑکیوں کے ایسے باغیانہ قدم اٹھانے پر کیا شرعی احکامات مرتب ہوتے ہیں اسے بھی واضح کریں تاکہ مرض کا صحیح علاج کیا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ
اس برائی کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس برائی کا اصل سبب، اس برائی کی اصل وجہ دین کی کمی اور مسلم گھرانوں میں دینی ماحول کا فقدان ہے۔ آج ہمارے بچے یہ نہیں جانتے کہ ان کے مسلمان ہونے کا کیا معنی ہے، ہم مسلمان کیوں ہیں، ہم میں اور کافر میں کیا بنیادی اور حقیقی فرق ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اگر کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم سے شادی کرتی ہے، خواہ وہ والدین کی اجازت ہی سے کیوں نہ ہو، یہ معاملہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ شرعی طور پر ایسا نکاح باطل ہے، اور مزید یہ کہ ایسا عمل کفر اور دین سے ارتداد ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 221 کے اندر فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، یہ مومنہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں اور وہ کافر مرد ان مسلمان عورتوں کے لیے حلال نہیں۔ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی کافر مرد سے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ برضا و رغبت مسلمان نہ ہو جائے۔ لہٰذا اسے جائز سمجھنا، اس پر راضی ہونا، اس پر موافقت کا اظہار کرنا علماء کے نزدیک متفقہ طور پر کفر اور دین سے پھر جانا ہے۔ لہٰذا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ وہ لڑکی جو کسی غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتی ہے یا کر رہی ہے اور اس کے والدین اگرچہ طوعاً و کرہن اس پر موافقت ظاہر کر رہے ہیں، انہیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کی لڑکی اور وہ خود دین اسلام سے نکل کر دین کفر میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گروپ سے جدا ہو کر شیطان کے گروپ میں شامل ہو رہے ہیں، اور بالآخر جنتیوں کے گروہ سے کنارہ کش ہو کر جہنمیوں کے گروہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایسا شخص اگر نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کام کو حلال سمجھ رہا ہے، لہٰذا اہل علم کا اتفاق ہے کہ ایسا شخص کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اب بات آتی ہے اس کے علاج و تدارک کی، تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ ارتداد کی تیزی سے بڑھتی ہوئی اس لہر کو روکنے کے لیے چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ ان احتیاطی تدابیر کو نمبر وار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اسلامی نظام کے مطابق مسلمان بچیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے، ان میں حیاداری، عفت و عصمت کی حفاظت کا جذبہ اور عقیدہ توحید و رسالت کی عظمت پیدا کی جائے۔ اسی طریقے سے روزانہ ہمارے گھروں میں آدھے گھنٹے ہی صحیح کسی اچھی مستند اور ذہن و دل کو متاثر کر دینے والی کتاب کو پڑھا جائے۔ نمبر 2، مخلوط نظام تعلیم سے اپنی بچیوں کو بچایا جائے، جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ مل کر پڑھائی کرتی ہے، دونوں کا کلاس ایک ہوتا ہے، بینچز الگ ہوتے ہیں، ایسی جگہوں سے اپنی بچیوں کو بچایا جائے۔ غیر مخلوط تعلیمی نظام کے قیام پر بھرپور توجہ دی جائے اور محفوظ ماحول میں معیاری تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ نمبر 3، جو لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ذہن سازی کی بھرپور کوشش کی جائے، ان کی عادات، اطوار اور اخلاق پر پوری نظر رکھی جائے، کردار سازی میں
معاون بننے والا لٹریچر انہیں مطالعے کے لیے دیا جائے۔ نمبر 4، ٹیوشن کلاس کے نام پر اجنبی لڑکوں سے اختلاط کا موقع نہ دیا جائے۔ کسی ٹیچر یا ساتھی طالب علم کے گھر پر کسی تعلیمی ضرورت کے نام سے بھی جانے کی اجازت نہ دی جائے اور کالج لے جانے کا خود انتظام کیا جائے۔ نمبر 5، اینڈرائڈ موبائل فون اور بائک خرید کر نہ دی جائے، اور اگر دینا ضروری ہو تو اس پر نگرانی رکھی جائے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بے حیائی کے دروازے کھولنے والی اور عفت و عصمت کی تباہی کے دہانے تک پہنچانے والی ہیں۔ نمبر 6، موبائل ریچارج یا زیروکس کے لیے غیر مسلموں کی دکان پر جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ اسی طرح کالج کے اندر یا اس سے قریب غیر مسلموں کے کینٹین سے بچنے کی بھی ہدایت کی جائے۔ نمبر 7، غیر مسلم لڑکیوں کی دوستی سے بھی روکا جائے، کہیں آئندہ یہ دوستی بھی کسی فتنہ کا دروازہ بن سکتی ہے۔ نمبر 8، بچیوں کے مسائل اور ان کو پیش آنے والی پریشانیوں پر توجہ دی جائے، کیونکہ گھر میں توجہ کی کمی باہر کا راستہ دکھاتی ہے۔ گھر میں توجہ نہیں دی جائے گی، لڑکیاں باہر کا راستہ دیکھیں گی۔ نمبر 9، اگر بچیاں کسی تعلیمی ضرورت سے انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہیں تو ان کی بھرپور نگرانی کی جائے، اس لیے کہ بھٹکنے اور بہکنے کے اکثر دروازے انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کھلتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں مسلم لڑکیوں کے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے اور ان سے شادی رچانے کے تعلق سے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج و تدارک کیا ہو سکتا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ دے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔